والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس گروپ کی سورہ نمبر 3 آل عمران سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس گروپ کی جب میں نے بات کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر 7 فطری طور پہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی شروع سے آخر تک دیکھیں تو اس کے 7 میجر جو ہے نا وہ گروپس ہیں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 گروپس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں مکی ہوتی ہیں جن سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسی گروپ کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں مدنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ گروپ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر نئے سرے سے صورتوں کا آغاز جو ہوتا ہے، نئے سرے سے نئے گروپ کا آغاز ہوتا ہے، وہ مکی صورتوں سے ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ترتیب ہے جس میں 7 ہمارے پاس گروپس ہیں۔ تو یہ سورہ ہے، یہ مدنی سورہ جو پچھلی سورہ ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ، وہ پہلی مدنی سورہ تھی، اور اس کے بعد یہ دوسری مدنی سورہ ہے، یعنی اس گروپ کے اندر یہ دوسری مدنی سورہ ہے، لیکن اوورال یہ تیسری سورہ ہے اس گروپ کے اندر، کیونکہ پہلی سورہ جو تھی سورہ فاتحہ وہ مکی سورہ تھی۔ اس طریقے سے مضمون ظاہر ہے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ تمام مراحل جو قرآن مجید کی جو اپنی دعوت ہے، جیسے انذار عام، اور اس کے بعد اتمام حجت، اس کے بعد اظہار برات ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخری مرحلہ سزا کا آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی یہ کہ یہ جو فطری ترتیب ہے اس کے اندر مرحلہ وار جو دعوت کا سلسلہ ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے اب ہم اگلا مرحلہ ہے جو سورہ بقرہ سے بعد میں شروع ہوتا ہے، وہ سورہ آل عمران سے ہم پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ بعض صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں جن کو ہم علیحدہ علیحدہ سے پڑھتے ہیں، جیسے الف لام میم، یہ علیحدہ علیحدہ ان کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت ایسے ہی رکھی گئی ہے، اور ان کو ایک ٹیکنیکل نام بھی دیتے ہیں جو کہ ظاہر ہے مسلمانوں نے خود دیا ہے، اہل علم حضرات نے خود دیا، حروف مقطعات کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ حروف کیا ہیں؟ یہ حروف ان صورتوں کے نام ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو نام ہوتا ہے اس کا کوئی معنی بھی ہو۔ جیسے ہم زمین کو زمین کہتے ہیں تو زمین کو نام زمین کیوں دے دیا گیا؟ جیسے یا انگلش میں ارتھ کہتے ہیں، عربی میں ارض کہتے ہیں، تو ان کا نام، اس کا میننگ کیا ہے ہم ڈسکرائب تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ ان کا یعنی معنی کیا ہے؟ معنی جو نام ہے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں۔ نام ہوتا ہے اور نام سے چیزیں ظاہر پہچانی جاتی ہیں، تو اس سورہ کا نام الف لام میم ہے۔ لیکن ظاہر ہے علمی دنیا میں بات اتنی ہی نہیں رہتی، ظاہر ہے اس سے آگے بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ نام جو ہے یہ مخصوص قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروائے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے جب ہم عربی لٹریچر کو دیکھتے ہیں جو اس وقت موجود تھا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس کا بہت بڑا حصہ ابھی بھی اسٹل اویلیبل ہے، اور ظاہر اہل علم حضرات جب ان کو دیکھتے ہیں، اس لٹریچر کو دیکھتے ہیں، تو جو عربوں کے خطبات تھے، عربوں کی جو شاعری تھی، اس کے اندر بھی یہ حروف مقطعات کا جو ہے نا وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ ایک معلوم اور معروف اسلوب تھا کہ جو کوئی خطبہ ہوتا، خطبے کے شروع میں کچھ ایسے الفاظ لکھ دیے جاتے، وہ جو الفاظ ہوتے تھے، یعنی الفاظ سے مراد یہی لیٹرز جو ہے الفابet کے لکھ دیے جاتے تھے، وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کی ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے، تو اسی ٹریڈیشن کو، اسی روایت کو لوگوں نے لے لیا ہے۔ لیکن پھر بھی ظاہر ہے علماء اکرام جو ہیں وہ اس چیز کی تگودوں میں رہتے ہیں کہ یہ ان کی معنویت کیا ہو، یعنی یہ کہ اگر الف لام میم آیا ہے تو یہ کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے۔ ایک تو ایک عام سا طریقہ ہے جیسے انگلش کے اندر الفابیٹ ہم یوز کرتے ہیں، یعنی جس میں ایبریویشن ہوتی ہے، جیسے یو این او ہو گیا، یا اس طرح کے دوسرے تیسرے جو ہے نا وہ ہم ایبریویشن یوز کرتے ہیں، یہ بہت بعد کی بات ہے۔
یعنی ایک ایک لیٹر جو ہے وہ کسی حرف کا جو ہے نا ریپرزینٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر اس کے بعد ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ باقی جو دلائل دیے جاتے ہیں، یہ کہ ان کا کیا معنی ہے یا ایک ایک لفظ کی کیا معنویت ہے، وہ سارے قیاسات پہ مبنی ہیں۔ قیاسات، جب میں قیاسات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث نہیں ہے، یا قرآن مجید کے اندر خود کوئی اس چیز کا تبصرہ نہیں کیا گیا۔ جب نہیں کیا گیا تو جو بات بھی کریں گے وہ قیاس پہ ہی مبنی ہوگی، قیاس پہ مبنی ہوگی، یعنی حقیقت پہ مبنی ہوگی، حقیقت پہ مبنی نہیں ہوگی، یعنی یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ اس میں ایک نقطہ نظر ہمارے بزرگ جو حمید الدین فراہی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک نقطہ نظر دیا ہے، وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ یعنی قابل قبول ہے، لیکن وہ بھی حتمی نہیں ہے۔ جب تک حتمی نہیں ہے، وہ اس لیے حتمی نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی اسٹل ایک نظریہ ہے۔ ایک نظریے کو حتمی چیز بننے کے لیے اس کے تمام شواہد چاہیے ہوتے ہیں، تمام پروفs چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پہ آئے ہیں الف لام میم، یہ ہبریو کی زبان سے، یہ ہماری عربی زبان کے جو الفابیٹ ہیں، جو الف با پا تا الف بے تے، جو اس طرح کی جو ہم پڑھتے ہیں عربی زبان کے حروف تہجی، یہ اصل میں عبرانی زبان سے آئے ہیں۔ عبرانی زبان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ جو حروف ہیں، یہ ہر حرف جو ہے، لیٹر جو ہے، یہ کسی نہ کسی شکل کی نمائندگی کیا کرتا تھا، اور یہ شکلیں جو ہوتی تھیں یہ دراصل کسی زندہ حقیقت کی نمائندہ ہوتی تھیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، جیسے جیم ہے، جیم جمل کے لیے آتا ہے، یہ یعنی اونٹ کے لیے آتا ہے، تو اونٹ کی شکل میں ظاہر ہے شروع میں جمل جب کہا گیا تو وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے اسی کی سملیرٹی میں جو حرف لکھا گیا وہ بھی اونٹ ہی کی طرح کا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے ترتیب اس کے لیٹرز میں بھی ایوالو ہوتا، یعنی ایولیوشن ہوتا ہے ہر چیز میں، تو اس میں بھی ظاہر ہے وہ شکلیں بدلتی ہیں۔ اب جیم ہمارے پاس جو آتا ہے وہ کمپیریٹیولی یعنی اونٹ ہی کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ کہیں کہ پرانے زمانے میں جب یہ یعنی لکھا جاتا تھا تو یہ اونٹ ہی کی شکل میں یہ لکھا جاتا تھا، اور یہ شکلیں جو ہیں یہ آواز بھی اسی طرح کی دیتی تھی جس طرح ان کے نام ہوا کرتے تھے، جمل سے جیسا کہ جیم یعنی یہ ہوا، ایسے ہی بے جو ہے، بے بیت کی علامت ہوتی تھی، بیت یعنی گھر، اور بیت جس طرح لکھا بھی جاتا ہے بے یہ ہے، اسی طرح لیٹا ہوا لفظ بے جو حرف ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ہبریو کی زبان سے جب ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس طرح توئیں ہیں، توئیں جو ہے وہ سام کی شکل کی ہوتی تھی، اور توئیں ہمیں معلوم ہے کہ جس جگہ پہ توئیں آئی ہے قرآن مجید کے اندر سورتوں کے شروع میں، اس کے اندر سام کی یعنی واقعہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ یعنی عبرانی زبان کی جو الفابیٹ تھے، جو ان کی خاص شکلیں تھیں، ان کی خاص آوازیں تھیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ الفابیٹ، یعنی یہ سارے لیٹرز اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم الف کہتے ہیں تو عبرانی زبان کے اندر الف جو ہے یہ گائے کے لیے، یعنی گائے کے سر کے لیے یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی جو میم ہے یہ پانی کی لہر کے لیے یعنی اس کو ظاہر کرتا تھا۔ تو الف لام میم جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، میم جو ہے یعنی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں جو ہے ڈبو دیا گیا، پانی کے لہروں کے حوالے کر دیا گیا، یعنی ایک طرح کی وہ مل جاتی ہے ہمیں، کلو مل جاتا ہے۔ اس کے بعد نون ہے، نون کی مثال تو قرآن مجید نے خود دی ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر بعض صورتیں جو ہیں ان کے جو جس طرح یہ میں نے کہا کہ حروف مقطعات شروع ہوتی ہیں، تو ایک سورہ ہے جس کا نام بھی نون ہے، اور اس کے اندر سورہ کے اندر واقعہ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں ان کو صاحب الحوت کہا گیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور صاحب الحوت یعنی مچھلی کے اندر رہنے والا یہ شخص ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جب یہ حوالہ دیا گیا تو اوپر نون سورہ کا نام ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، ظاہر ہے یہاں کی وہ ایک مثال ہے۔ یعنی یہاں پہ حمید الدین فراہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ کہ قرآن مجید کے اندر ایک مثال سے ہم یہ چیز سمجھ لیتے ہیں، اور ایک مثال چیزوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کے بعد انسانوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر وہ مزید اس کے اندر تحقیق کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی اس کے حوالے سے مکمل تحقیق نہیں ہوئی، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو انہوں نے بات کہی تھی یہ 100% ایکوریٹ ہے، یعنی اپنے تمام شواہد کے ساتھ، اپنے تمام پروفس کے ساتھ
ابھی تک سٹل جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی جاری ہے۔ تو الف لام میم یہ اور اس کی جو پچھلی سورہ جو ہے یہ دونوں صورتیں آپس میں توام ہیں، جوڑا جوڑا ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ توام ہیں، جوڑا جوڑا ہیں، تو ایک طرح کا زوجیت کا تعلق ہوتا ہے۔ زوجیت جس طرح میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، دن رات کا ایک تعلق ہے، زمین و آسمان کا ایک تعلق ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو ہے زوج کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ کمپیریزن دو چیزوں کو کرتے ہوئے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو زوجیت کا تصور ہے وہ صورتوں کے اندر جوڑا جوڑا کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ ہر گروپ کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ مکی صورتوں سے شروع ہوتی ہیں، مدنی صورتوں پہ ختم ہوتی ہیں، تو جو صورتیں ہوتی ہیں آپس میں وہ بھی آپس میں جڑا جڑا ہوتی ہیں۔ جڑا جڑا ہوتی ہیں کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مضامین سملر ہوتے ہیں، ایک طرح کا اسلوب ہوتا ہے، ایک طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک سورہ کے اندر ایک مضمون جو ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو دوسری سورہ کے اندر اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اگر پہلی سورہ کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے تو اگلی سورہ میں ہو سکتا ہے اس کو سمرائز کر کے پیش کر دیا گیا ہو۔ اور اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک سورہ کے اندر ایک چیز کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے تو دوسری سورہ کے اندر اس کا دوسرا پہلو بیان کیا جائے گا۔ یعنی دونوں صورتوں کے اندر یہ سملرٹی پائی جاتی ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی پہلی سورہ بقرہ گزری ہے، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اہل کتاب میں سے جو پہلا گروپ ہے جس کو ہم یہود کہتے ہیں ان پہ اتمام حجت ہوا ہے۔ اور یہاں اس سورہ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ دونوں فریق جو ہیں، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، کرسچینٹی ہے، اور دوسرا جو اسی کا اہل کتاب میں سے یہودی ہیں ان کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے ڈومیننٹلی جو خطاب ہے وہ زیادہ تر یہاں پہ جو نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے وہ نصارہ کے لیے آتا ہے۔ پچھلی سورہ کے اندر بھی یعنی نصارہ کو مخاطب کیا گیا تھا، بہت تھوڑا مخاطب کیا گیا تھا، لیکن ڈومیننٹلی وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ایک ہی اہل کتاب کا جو گروہ ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے، وہ یہود ہیں جو وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے ان کے زوج ہونے کا وہ یہ ہے کہ پچھلی سورہ کے اندر پہلا حصہ، آدھا حصہ وہ یہود کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور اگلا جو آدھا حصہ، نصف حصہ ہے، وہ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو شریعت دی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو سٹرکچر پچھلی سورہ کا ہے وہی سٹرکچر یہاں پہ ہے۔ اس کے پہلے حصے میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلا حصہ جو ہے وہ یہاں پہ نصارہ ہے زیادہ تر، اور اس کے بعد یہود کو خطاب کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں جب ہم جائیں گے تو مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ان دونوں صورتوں کے اندر ہے۔ بالکل یہی صورتحال اگلی دو جو صورتیں ہیں، سورہ النساء ہے اور مائدہ ہے، وہاں جو پہلا حصہ ہے وہاں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، جو دوسرا حصہ ہے دونوں صورتوں کے اندر، اگلی دونوں صورتوں کے اندر وہاں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یہ سملرٹی جو ہے وہ سامنے رہنی چاہیے۔ اس کی سملرٹی احادیث میں بھی آئی ہے، وہ یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو، سورہ بقرہ ہوں یا سورہ آل عمران، دونوں صورتوں کے لیے یہ کہا کہ قیامت والے دن یہ دونوں بدلیوں کی صورت میں آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں کے لیے ان کے اوپر سایہ کریں گی۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یعنی ایک اور جگہ اس کو یعنی سورج اور چاند سے تشبیہ دے کے جو ہے نا بات کہی گئی ہے۔ تو یعنی یہ کہ یہ کلو ہمیں احادیث سے بھی جو ہے نا ان کی سملرٹی کا یہ مل جاتا ہے۔ یہ پہلو تھا ان دونوں صورتوں کے یعنی زوج ہونے کا، جوڑا جوڑا ہونے کا، اور اس کے بعد گروپ کے اندر یہ کس سٹیج کی ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب ہم اصل مضمون کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے جو نیچے جو میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اللہ، یہ تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا اسم ہے، نام ہے لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ یعنی یعنی لا الہ نہیں ہے معبود الا ہو، سوائے اس کے یعنی اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وہی معبود ہے۔ جب ہم معبود کہتے ہیں یعنی الہ جو لفظ بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی مدد جو ہے طلب کی جائے۔ جب انسان ظاہر مشکلات میں، مسائل میں گرتا ہے تو کسی برتر ذات کا جو ہے نا حوالہ چاہتا ہے، اور وہ جو برتر ذات ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو یہ الہ کا جو لفظ ہے الف لام کے بغیر جو آتا ہے یہ بتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے یہ لفظ، تو اس لیے یہاں پہ عمومیت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے الہ کو یہ کہا گیا کہ کوئی بھی معبود اگر اس دنیا میں ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
کوئی اور نہیں ہے۔ تو الہ کا معنی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایسے ہی آگے ایک اور صفت آئی ہے، حی حی۔ جب الحی آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے صفت آتی ہے، یعنی جو ہمیشہ سے موجود ہے، زندہ ہے۔ یعنی جب کوئی چیز بھی نہیں تھی تو اس وقت بھی وہ موجود تھا، اور جب کوئی چیز بھی نہیں ہوگی تو اس وقت بھی وہ موجود ہوگا، زندہ ہوگا۔ یعنی دنیا کی، یعنی یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی جو چیز تصور کر سکتے ہیں، یعنی کسی تاریخ کے دور میں تصور کر سکتے ہیں یا آنے والے دور میں تصور کر سکتے ہیں، تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ وہ زندگی سے محروم ہوگا۔ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ آنے والے دور میں زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ یہ موت کا تصور جو ہے نا وہ قائم نہیں کیا جا سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی تصور یہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حی کا معنی ہے۔ قیوم کا معنی ہوتا ہے جو نگہبانی کرتا ہے، جو نگہداشت کرتا ہے، جو قائم رکھتا ہے چیزوں کو، یعنی نیچے ترجمہ کیا گیا ہے قائم رکھنے والا، یعنی اس معنی میں۔ یہ تھے ان کے انفرادی یعنی معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن ظاہر ہے ہم ایک نظم کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کولیکٹیولی پورے جملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ وہ جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ جو اکیلی معبود ہے، وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے، اور وہی قائم رکھنے والی ہے تمام مخلوقات کو، وہی قائم رکھنے والی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو بھی زندگی دے، جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھے، یعنی خود بھی قائم ہو، اپنے بل بوتے پہ یعنی قائم ہو، اور دوسروں کو بھی قائم رکھے۔ ایسی کوئی ذات اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اپنے بل بوتے پہ زندہ ہے، اور نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ دوسروں کو بھی زندگی دے رہا ہے، یعنی دوسروں کو بھی زندگی دے رہا ہے، اپنی مخلوقات کی زندگی کا خیال رکھ رہا ہے۔ زندگی کا یہ پورا سفر، زندگی کا پورا جو آپ کے سامنے جنگل نظر آتا ہے، ہر طرح کی زندگی آپ کو نظر آتی ہے، یہ صرف اسی ہی کی قائم کردہ زندگی ہے، اور کوئی اور نہیں ہے جو اس کائنات کے اندر چیزوں کو زندگی دے۔ وہی زندگی دیتا ہے کیونکہ وہ خود زندہ ہے، اور زندہ لوگوں کی وہ ضروریات کو سامنے رکھ رہا ہے، اس لیے وہ قائم یعنی نگہبانی بھی کر رہا ہے، نگہداشت بھی کر رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، ان کی ضروریات مہیا بھی کر رہا ہے، یعنی یہ کہ ان کو رزق مہیا کر رہا ہے، ان کو موسم مہیا کر رہا ہے، ان کو کھانے پینے کا ماحول دے رہا ہے۔ کوئی بھی کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہے، کوئی ایسی نہیں ہے جو رزق کے بغیر نہ ہو، کوئی چیز کنزیوم کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سائنس بھی آج کی مانتی ہے کہ ہر کوئی کچھ نہ جو چیز بھی ہمارے سامنے تصور میں آتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز کنزیوم کر رہی ہوتی ہے، یعنی اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہے اس کائنات کے اندر۔ تو یہ تصور ہے، یہ تصور، اس کے پیچھے جو ذات ہے وہ الحی اور قیوم ہے۔ وہ تمام انسانوں کا، تمام کائنات کے اندر تمام مخلوقات کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ جب وہ ضروریات کا خیال رکھتا ہے تو اس نے پھر جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس کی ضروریات کو بھی سامنے رکھا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اور اس نے کتاب یہ اتاری ہے، حق کے ساتھ اتاری ہے۔ جب یہ حق کے ساتھ کا لفظ آتا ہے تو نیچے قول فیصل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ذرا بھاری لفظ ہے، مشکل لفظ ہے۔ یعنی قول فیصل کیا ہے کہ ڈیسائسو ٹروتھ، الٹیمیٹ ٹروتھ، یعنی ایسی سچائی کہ جس کے بعد کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ قول فیصل یعنی فیصلہ کن جو ہے نا، جو بات ہے، فیصلہ کن بات کی صورت میں جو ہے نا اس نے یہ کتاب نازل کر دی ہے۔ یہ کیوں نازل کر دی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے پیدا کیا، اور انسانوں کے ساتھ یہ لازمی کر دیا کہ وہ انسانوں کو آزمائے گا۔ یعنی انسانوں کو ایک حد تک شعور دے دیا، ایک حد تک عقل دے دی، ایک حد تک جو ہے نا چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دے دی، لیکن وہ عقل کل نہیں بن سکا۔ انسان عقل کل نہیں بن سکا۔ عقل کل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو وہ سمجھتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود سمجھتی ہے۔ یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے اندر، انسان نے خود تگ و دو کرنی ہے، اس کے اندر فیکلٹیز ہیں، اور ان فیکلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ خود آگے بڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، سائنس کے اندر ریسرچ کرتے ہیں، تو یہ جو فیکلٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ قدم قدم پہ اس کے ساتھ امتحان لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کا جو پیٹرن ہے قرآن خود بتاتا ہے کہ میں نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو امتحان ہے، پوری زندگی ایک ٹیسٹ ہے، پورا زندگی ایک امتحان ہے۔ تو اس امتحان میں
وہ ناکام نہ ہو جائے. یعنی پہلی صورت تو یہ تھی کہ اس کو عقل دی، اس کو فطرت دی، یعنی فطرت پہ مبنی تعلیمات دی. بہت ساری چیزیں اس کو واضح ہیں، انسان کو واضح ہیں، جیسے کہ اس کو معلوم ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے، فراڈ کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو اس کی فطرت کے اندر تعلیمات ہیں، مسلم ہو یا نہ ہو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اور کام کا اضافہ کیا، وہ یہ کہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنی کتابوں کو بھیجا تاکہ انسان کلیرٹی پہ کھڑا ہو جائے. یعنی یہ بھی اللہ کا شکر کرنے کا مقام ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے انسانوں سے کیا چاہتا ہے، اور اس نے کیوں انسانوں کو بنایا، وہ کہاں انسانوں کو لے کے جائے گا. یہ ساری معلومات اس نے اپنی کتابوں کی صورت میں جو ہے نا وہ مہیا کی ہیں. اور یہ جو پہلو تھا کہ وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، تو جب وہ کائنات کی ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے، تو وہ انسانوں کو، یعنی یہاں پہ وہ یوں کہہ لیں کہ لاپرواہ نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی. اس نے پوری پرواہ کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک اور جو ہے نا اضافہ کیا تاکہ انسان ہمیشہ کلیئرٹی پہ کھڑے رہیں اور وہ اس الٹیمیٹ ٹروتھ پہ کھڑے رہیں، یعنی اس ڈیسائسو ٹروتھ پہ کھڑے رہیں. اور اس کی صورت میں جو ہے نا کتابیں نازل کی. اور یہاں پہ یہ جو نازل کی جا رہی ہے کتاب، یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے. قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو پیپر ہے جو کل کو قیامت میں ہم سے لیا جائے گا، یہ پوری زندگی جو ٹیسٹ ہے اس کو اس نے خود آؤٹ کر دیا ہے. اس کے کوشچنز خود آؤٹ کر دیے ہیں، اس کے آنسرز خود آؤٹ کر دیے ہیں. اب ہم نے کتنی خوش قسمتی ہے کہ جس امتحان میں ہم نے پاس ہونا ہے، جس امتحانات کے جو سوالات ہیں، وہ سارے اس نے خود بتا دیے ہیں. جب اس نے خود بتا دیے ہیں تو اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کوئی ایسی چیز قرآن کے مقابل میں نہیں آنی چاہیے جو یہ کہے کہ اللہ کا یہ منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے. قرآن خود بتا رہا ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اور اس کے بعد کہا کہ مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اور یہ جو کتاب ہے، یہ جو اتاری ہے، یہ مصداق بن کے آئی ہے. مصداق بن کے آئی ہے، ذرا مشکل لفظ ہے. مصداق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پچھلی کتابوں کے اندر پیشن گوئیوں کی صورت میں موجود تھی، جو پریڈکشنز تھیں کہ کل کو ایک نبی آئیں گے، کل کو ایک کتاب آئیں گے، تو یہ اس کا عین جو کتاب آنی تھی اس کی یوں کہہ لیں کہ یعنی پیشن گوئی کا جو آؤٹ کم ہونا تھا اور اس کا جو ٹارگٹ ہونا تھا کہ یہ چیز ہے، اس کو انگلی رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا کہ جو پچھلی کتابیں تھیں، جیسے کہ انجیل تھی، جیسے کہ تورات تھی، اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اس کے ساتھ یہ کتاب ہوگی. تو اب یہ اس کا عین مصداق بن کے، اس کا عین ٹارگٹ بن کے یہ آ گئی ہیں. یعنی پچھلی پیشن گوئیوں کا مصداق ہے، اس کی یعنی ان کی تصدیق پہ یہ کتاب آ گئی ہے. یعنی جو پیشن گوئیاں ہیں اس کے جو عین آؤٹ کم ہونا چاہیے تھا، وہ آپ کے ساتھ الٹیمیٹ جو رزلٹ ہونا چاہیے تھا، وہ سامنے آ گیا ہے. اس کتاب کی صورت میں آ گیا ہے. بین یدیہ، جو کچھ تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے. تمہارے ہاتھوں کے درمیان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود ہے، پہلے سے جو موجود کتابیں ہیں اس کے عین مطابق جو اس کے اندر پیشن گوئیاں ہیں، اس کے عین مطابق یہ کتاب آ گئی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور جب یہ اس کا مصداق بن کے آ گئی ہیں تو وہ ان کتابوں کی اپنی کیا حقیقت تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کھول دیا ہے کہ وہ جو کتابیں جس کے مطابق یہ قرآن مجید نازل ہو گیا ہے، وہ کتابیں خود بھی جو ہے اپنے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ بھی کتابیں بالحق کے ساتھ نازل کی گئی تھی. یعنی ان کا بھی جو ہے نا وہ یہی، یعنی یہ کہ قول فیصل ہی کے ساتھ وہ بھی نازل کی گئی تھی. وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ قول فیصل کے ساتھ نازل نہیں کی گئی تھی، وہ بھی قول فیصل کے ساتھ نازل کی گئی تھی. ان کا بھی کام یہی تھا کہ تاکہ لوگوں کے اندر اس حقیقت کو بتا دیا جائے کہ وہ حقیقت جو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتی ہے انسانوں سے. من قبل خدل للناس، یعنی اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے وہی کتابیں، یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھیں. ہدایت جب یہ اس طریقے سے آتا ہے تو اس کو انگلش میں ہم گائیڈ کہتے ہیں، ہدایت اور گائیڈ یا گائیڈنس کہتے ہیں.
اردو میں اس کو ہدایت کے ہی لفظ میں استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ کسی کو راستہ بتانا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ راستہ بتانا یعنی جب ہم سے کوئی ایڈریس پوچھتا ہے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یوں کریں کہ اتنے ٹرنس کے بعد جو ہے نا، یا اتنی اسٹریٹس کے بعد آپ کی ڈیسٹینیشن آ جائے گی، آپ کا جو ہے نا فلاں فلاں گھر آ جائے گا، وہاں چلا جائیے گا۔ تو یہ ظاہر ہے ہمارا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ جو کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ایڈریس یہ کہ فلاں گھر کہاں پہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ نے جس جگہ جانا ہے میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ ہدایت کے دونوں معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے وربلی بات کر دی، دوسرا یہ کہ آپ انگلی پکڑ کے اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور اس کی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیں۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے ہدایت کا۔ تو یہاں قرآن مجید کے اندر عمومی طور پہ ہدایت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ انگلی پکڑ کے اس جگہ لے جاتی ہے جس جگہ پہ انسانوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یعنی اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی ہدایت تھی، کوئی گائیڈنس کا سامان تھا، تو وہ یہی کتابیں تھیں، یہ دونوں کتابیں تھیں۔ اب یہاں پہ یہ کہ یہ قرآن مجید سے پہلے یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے تک ان دونوں کو یہی مقام حاصل تھا، یہ بات ہے یہ یہاں پہ قرآن مجید میں کہی گئی ہے۔ اس کے بعد کہا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس کے بعد اب ہم نے یہ فرقان اتار دیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ کس چیز میں فرق کرنے والا؟ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا، سچائی اور جھوٹ میں فرق کرنے والا، کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے یہ فرق کرنے والا، کیا چیز توحید ہے اور کیا چیز شرک ہے اس کا فرق کرنے والا۔ یعنی جس میں سچائی اور جھوٹ کا مقابلہ کیا جائے اور سچ کو علیحدہ کر دیا جائے اور جھوٹ کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ وہ جو پہلو ہے ہدایت اور گمراہی کا کہ ہدایت کو علیحدہ کر دیا جائے، گمراہی کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ چیز ہے جس کو ہم فرقان کہتے ہیں۔ فرقان یعنی فرق کر دینے والا، ایک کرائٹیرین ہے، ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے جس میں چیزوں کو رکھ کے ہم پرکھتے ہیں، جس کو پرکھتے ہیں، کرائٹیرین ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ یہ اب قرآن ہی یہ فیصلہ کرے گا۔ جب یہ پیچھے دونوں کتابوں کا جو نام دے دیا گیا، تورات کا نام دے دیا گیا اور انجیل کا نام دے دیا گیا، تو دونوں کے لیے اور ظاہر ہے اب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہی قرآن مجید ہدایت ہے اور یہی ظاہر ہے قول فیصل ہے، یہی فرقان ہے۔ تو یہ اپنی پچھلی کتابوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوگا، یعنی کہ پچھلی کتابیں کون سی جن کا ابھی ذکر آیا ہے کہ قرآن کے آنے سے پہلے پہلے تک جو ہے وہی فرقان تھیں، وہی قول فیصل تھیں۔ اب یہ قرآن آ گیا ہے تو اب یہ فرقان آ گیا ہے۔ اب یہ جو فرقان ہے یہ اپنی پچھلی دونوں کتابوں کے لیے یعنی تورات اور انجیل کے لیے ان کے اوپر بھی یہ فرقان ہی ہوگا۔ یعنی اب اگر ہم تورات کو پڑھیں گے یا انجیل کو پڑھیں گے تو اس کے لیے بھی جو یعنی اس کے ٹاپ پہ بھی اگر کوئی چیز رکھی جائے گی تو وہ یہی فرقان رکھا جائے گا۔ یعنی اس کے اندر بھی کوئی چیز اگر ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ حق اور سچ ہے، یعنی تورات کے اندر اور انجیل کے اندر، تو وہ بھی قرآن ہی اب جو ہے نا اس وحی کی صورت میں جو ابھی نازل ہو رہی ہے وہ ہمیں بتا دے گی کہ یہی کرائٹیرین بتائے گی، اسی کے ترازو کے اوپر تولیں گے کہ یہ یعنی پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں اب قرآن ہی اس کے یعنی قرآن ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ اس سے ایک چیز انڈرسٹوڈ اور چیز جو خود واضح ہو جاتی ہے کہ کیا قرآن مجید کے بعد بھی یعنی جو بعد میں ظاہر ہے جو بات کہی جائے گی قرآن مجید کے نازل ہو چکنے کے بعد، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی اس کو کور کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم جب زور دیتے ہیں کہ احادیث ساری کی ساری احادیث ظاہر ہے کہ جو راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں ان کو بھی ہم اسی قرآن کے اوپر پرکھیں گے، بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، یعنی جو ہمارے ظاہر درمیان بڑے بڑے بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، بڑے سے بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کی بات کو بھی ہم اسی قرآن پہ فرق رکھیں گے۔ اگر ہم یہ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن کی حیثیت جو ہے نا وہ مجروح ہو گئی۔ یعنی ہم نے خواہ وہ پہلی کتابیں ہوں یا بعد میں ہوں، جو کچھ بھی ہمارے سامنے دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے آئے گا، اب یہ فرقان ہے جو فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز سچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی ہماری فکر فراہی کے اندر اس چیز کو بڑا زور دیا جاتا ہے، جو بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے ہم ہمیشہ قرآن ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اور قرآن کی ہی ڈائریکشن کو ہم نے
باقی تمام جو بعد میں علوم ہمارے سامنے آتے ہیں، دینی علوم آتے ہیں، قرآن ہی کی روشنی میں ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ یعنی یہ بات یہ واضح ہو جانی چاہیے۔ اس میں ایک اور پہلو ہے جو ضمنی پہلو ہے، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، یہ کہ اب یہ فرقان آ گیا ہے، پچھلی کتابوں کے لیے بھی فرقان ہے اور ظاہر ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ فرقان ہوگا۔ یہاں پہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کا جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے، تو ایک چیز یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ کیا ان کے ہاں کوئی تحریف ہو گئی تھی؟ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایک بیانیہ ہوتا ہے نا، کہ جب پچھلی کتابوں میں تحریف ہوتی ہے تو یہ بیانیہ کہتا ہے یہ ہے کہ پھر اگلی کتاب آ جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ یعنی پورے قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، قرآن نے کہیں بھی جسے کہتے ہیں نا کہ کلیئرلی یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ پچھلی کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ ہاں انڈائریکٹلی ضرور ذکر کیا ہے، جیسے کہ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھائے ہیں کہ وہ الفاظ وہ کہتے ہیں جو کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، یعنی چیزوں کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں۔ یہ پچھلی سورہ کے اندر پڑھائے ہیں، یا بعض جگہوں پہ قرآن جو ہے نا تصحیح کرتا ہے، یعنی بائبل کی تصحیح کرتا ہے، بائبل کے مندرجات کی تصحیح کرتا ہے۔ یہ گاہے جو ہے نا ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے مثالیں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک بڑی حقیقت ہے جو قرآن مجید یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن سے پہلے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کیا تھا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہم ہمیشہ جو ہدایت جو پچھلی ہدایت ہے اس کو ہم ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید جس طریقے سے ایک چیز کو پیش کرتا ہے ہم اتنی ہی چیز پیش کریں، کبھی بھی اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ علمی انداز میں بات کریں لیکن کبھی بھی اس سے زیادہ جو نا آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اب جب کہ یہ فرقان آ گیا ہے تو فرقان ہی کی روشنی میں پچھلی کتابیں دیکھیں گے، اور ایسے ہی اگر مستقبل میں کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کے اتر جانے کے بعد تو ظاہر ہے وہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اب جب کہ یہ فرقان نازل ہو گیا ہے، اس کے بعد اب وہ لوگ جو ان آیات کا انکار کریں گے، کفروا کا لفظ آیا ہے نیچے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ جو جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں، جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں گے۔ یہ جو لفظ جانتے بوجھتے ہے، یہ تھوڑی دیر آگے چلیں گے تو یہ چیز واضح ہو جائے گی کیوں یہ لفظ جو ہے نا بریکٹ میں رکھ کے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے ساری الفاظ جو ہوتے ہیں، ورب ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، وہ بعض اوقات اپنی ابتدائی شیڈ کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات انتہائی شیڈ کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اپنے مفہوم میں، اپنے مدعا میں۔ تو یہاں پہ کفرو جو ہے وہ اپنا انتہائی جو شیڈ ہے کہ جو جانتے بوجھتے فیصلہ کن طریقے سے انسان فیصلہ کر لیتا ہے، اس کو یعنی یہاں پہ یہ چیز یہ لفظ کفارو بیان کر رہا ہے، یعنی منکر ہوتے ہیں۔ یہ منکر ہونا کون سا پہلو ہے یہاں پہ، یعنی کس پہلو سے کہا گیا ہے؟ یعنی تکذیب کر دینا، یہ وہ بات ہے قرآن مجید کی، تکذیب کر دینا۔ یعنی اس فرقان کے آ جانے کے بعد، اور یہ جو فرقان کا آ جانا ہے یہ حقیقت بھی ان کے اوپر کھل چکی ہے۔ یعنی اگر ہم یوں کہہ لیں کہ جانتے بوجھتے، یہ جو جانتے بوجھتے والا ہے، میں اس کو ظاہر ہے میں نے کہا کہ آگے کھولوں گا، لیکن ابھی فی الحال ظاہر ہے کہ یہ حقیقت ان پہ کن پہ، یہ اہل کتاب پہ، نصارہ ہوں یا یہود ہوں، ان پہ واضح ہو چکی ہے کہ یہی فرقان ہے۔ یہ چیز ان پہ واضح ہو چکی ہے کہ یہی قول فیصل ہے۔ ان پہ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہی تورات اور انجیل کے اندر پیشن گوئیاں جو کی گئی ہیں، یہی کتاب اس کا مصداق ہے۔ جب یہ چیز جو پیچھے چیزیں ساری بیان ہو گئی ہیں اور ان کو خود معلوم ہے کہ یہ اسی کا مصداق ہے، اب یہ چیز سمجھ چکنے کے بعد بھی اگر یہ انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں عذاب شدید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے تاکہ اس چیز کو ایمفیسائز کیا جائے، فورسفلی بیان کیا جائے، پوری فورس کے ساتھ بیان کیا جائے، وہ یہ کہ اللہ عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست، غالب، یعنی ایک ایسی ذات، ایسا شخص یا ایسی ذات جو انوینسیبل ہو، جس کو کبھی بھی ڈیفیٹ نہ کیا جا سکے، کبھی بھی شکست نہ دی جا سکے، جس کے اوپر کبھی بھی قابو نہ پایا جا سکے، جس کی بات کے اوپر کوئی اپنی بات کو منوایا نہ جا سکے، اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزیز ہستی ہے، زبردست ہستی ہے، اس پہ کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا، وہ ہمیشہ غالب ہوتی ہے۔ عزیز یعنی اس معنی میں ہے۔ اس کے بعد کہا ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا ہے۔
یہ جو جملہ، یہ جو لفظ آیا ہے کہ وہ انتقام لینے والا ہے، اس کے معنی کے اندر ایک چیز ہے جو ظاہر ہے ہم عمومی طور پہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو انتقام ہوتا ہے، جب اس کو انسانوں کے رنگ میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بعض اوقات غصے کا انتقام بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جھنجھلاہٹ کا انتقام بھی ہوتا ہے، انسانی ذات جو ہے ریئیکشن میں بھی انتقام لینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کی جا سکتی۔ جب بھی انتقام کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ قوانین ہیں، وہ روبے عمل ہو جائیں گے، وہ عمل پیرا ہو جائیں گے۔ وہ قوانین کیا ہیں؟ وہ قوانین یہ ہیں کہ جس نے جتنا بڑا جرم کیا ہوگا اتنا بڑی ہی اس کو سزا ملے گی۔ یعنی یہ جو پیچھے ابھی بات کی گئی تھی کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ کیوں عذاب شدید ہے؟ وہ اس لیے عذاب شدید ہے کہ وہ حی ذات ہے، وہ قیوم ذات ہے۔ اس نے انسانوں کے لیے یہ سارا جو ہے نا لنگر لگایا ہوا ہے، یعنی یہ سارا دسترخوان بچھایا ہوا ہے۔ اب یہ دسترخوان بچھایا ہوا ہے اور انسان کو عقل دی، اس کو شعور دیا، اگر وہ اپنی مالک کی معرفت یعنی اس کو پہچان نہ سکا تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کوئی آسان جرم نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ شکر کے مقام پہ کھڑے ہونا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہاں تک ہی بات نہیں رکھی کہ اس نے محض لوگوں کو رزق دیا، اور اس کے بعد ہمارے ارد گرد بے شمار نشانیاں پھیلا دی اپنی معرفت کی، لیکن اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس نے ایک اور اہتمام کیا ہے کتابوں کی صورت میں۔ اور جب کتابوں کی صورت میں اس نے اہتمام کیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے، قول فیصل ہے اور فرقان ہے، اس کے باوجود تم تکذیب کر بیٹھے۔ اگر تم یہ تکذیب کر بیٹھے ہو تو اس کا لامحالہ طور پہ لازمی انجام ہے کہ تمہیں عذاب شدید سے گزارا جائے گا۔ اور جب یہ گزارا جائے گا تو اس کے بعد کوئی ہستی نہیں ہوگی کہ جو تمہیں آگے بڑھ کے بچا لے۔ اس عزیز ذات کے مقابلے میں کوئی ہستی نہیں ہوگی جو تمہیں بچا لے گی، نہیں، لازمی طور پہ جو ہے نا تمہارے اوپر یہ انتقام یعنی بدلہ کا معنی ہے، یہ کہ تم نے تکذیب کی اور اس کے بدلے کے طور پہ میں نے عذاب شدید تم کے اوپر لاگو کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو پچھلی آیت کے اندر جو ہے نا اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب یہ کہ ان پہ یہ چیز واضح ہو گئی، یہ ظاہر ہے فوری طور پہ سوال آتا ہے کہ ہمارے درمیان انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ سمجھتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی سمجھتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس حد تک چلی جائے کہ اگر انسان جو ہے نا وہ نہیں سمجھتا تو اس کو عذاب شدید دے دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ یہ جو چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں کہ ایک بات آپ کے سامنے رکھی، بات آئی گئی ہو گئی، بات واضح نہیں ہوئی، یہ ایک مختلف چیز ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ایک شخص ایک چیز کو سمجھ لیتا ہے، اس کو اینڈ ٹو اینڈ سمجھ لیتا ہے، اس کی نوعیت کو سمجھ لیتا ہے، اس کے بعد ہٹ درمی کرتا ہے، اس کے بعد سرکشی کرتا ہے، تو یہ وہ جرم ہے جس کے لیے عذاب شدید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کام کیوں کرنا ہے وہ بتایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس لیے کہ اس ذات کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر جو مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو، یعنی ہڈن ہو اس ذات کے سامنے، خواہ وہ زمینوں کے اندر ہو، خواہ وہ آسمانوں کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بات جب یہ کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہ کہ یہاں پہ اس کا کیا کنٹیکسٹ ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے سامنے مخفی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو اتمام حجت ہو گیا ہے، کنکلوسیولی ایک چیز کمیونیکیٹ ہو گئی ہے، یعنی دوسرے فریق کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیز فرقان ہے، یہ چیز قول فیصل ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کے اوپر قول فیصل ہے، پچھلی کتابوں کے اوپر جو ہے نا کرائٹیرین ہے، میزان ہے، ترازو ہے۔ اب بھی یہ جو ہے نا یہ تکذیب کریں گے تو ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میں اور آپ نے نہیں کرنا، انسانوں نے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔ وہ کیوں کرنا ہے؟ اس نے خود اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ جب میں تمام کائنات کے اندر ہر چیز کو جان لیتا ہوں، وہ کتنی ہی مخفی کیوں نہ ہو، تو میں انسانوں کے دلوں کے اندر جو کچھ بھی اس وقت موجود ہے کہ کیا وہ تکذیب کر رہا ہے، کیا وہ جھوٹ سے کام لے رہا ہے، کیا اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تمام پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر واضح ہوتی ہیں۔ تو اب ان کی جو کیفیت ہے، جو یہ تکذیب کر بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی جانتی ہے، ان کے دلوں کے جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، اور اس کے بعد جو کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں،
तकज़ीब पे मबनी अमाल कर रहे हैं, उनको भी जानती है। वो कैसे जानती है? यानी उसका फिर यहाँ पे एक सबूत दिया है। यानी इंसानों को यानी किस चीज़ को कन्विंस करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका फिर प्रूफ़ दिया जाए। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद प्रूफ़ दिया है कि जब मैं कायनात की हर चीज़ को जानती हूँ, ज़मीन व आसमान के अंदर जितनी भी हिडन चीज़ें हैं, उनको उन तक जानती हूँ, तो मैं क्या अपने ही जो बंदे हैं, इंसान हैं, इंसानों के रवैयों को मैं नहीं पहचान सकती? क्या मैं देख नहीं सकती? क्या मैं उनको परख नहीं सकती? यानी ये जो इत्माम हुज्जत होता है इंसानों पे, ये कैसे होता है? ये सूरा आले इमरान का जो इब्तिदाइया पढ़ लें तो ये वाज़ेह हो जाता है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है, वो दिलों के हाल भी जानती है और इंसानों के रवैयों को भी जानती है। बज़ाहिर कितने ही साफ़ और अच्छे लगने वाले रवैये, उनके पीछे क्या भयानक चेहरे होते हैं, उनको भी जानती है। जब अल्लाह ताला की ज़ात ये इस तरह की जब फ्रेज़ लेके आती है कि इन्नल्लाह ला यख़्फ़ा अलैहि शैय्युन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई, तो फ़ौरी तौर पे आपके जो है ना कान खड़े हो जाने चाहिए। ये कोई इंसानों के रवैये हैं जिनके ऊपर तबसरा हो रहा है। ये रवैये ये हैं कि ये तकज़ीब कर बैठे हैं इस किताब की, इस कुरान मजीद की। और ये तकज़ीब जो है, ये कोई उनके ऊपर ब्लेम नहीं किया जा रहा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, कोई एलिगेशन नहीं की जा रही, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ये हकीकतन ये कर बैठे हैं। और वो शख्स, वो ज़ात जो है, वो दुनिया को बता रही है कि जब मैं दुनिया में हर चीज़ को जानती हूँ, ख़्वाह वो ज़मीन और आसमान में हिडन ही क्यों ना हो, तो मैं इंसानी रवैयों को भी जानती हूँ। हाँ, ये तकज़ीब कर बैठे हैं। हाँ, ये तकज़ीब कर बैठे हैं। ये एक सबूत दिया और उसके बाद ये जो पहला सबूत है, इस अभी उसके बाद दूसरा सबूत दिया जाएगा। पहले दूसरे सबूत को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं तीसरा करता हूँ। दूसरा सबूत ये दिया कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा। यानी वही ज़ात है जो तुम्हारी माँओं के पेटों के अंदर, रहम की जमा अरहाम होती है, यानी वूम्ब, यानी पेट के अंदर जो माँ का जो पेट होता है, जहाँ बच्चा होता है, उसको कहा जाता है बच्चादानी, इसको जो कहा जाता है वही है। यानी ये कि तुम्हारी माँओं के पेटों के अंदर जो बच्चों को तस्वीर देनी होती है, यानी जो उनकी सूरत बनानी होती है, वो मैं ही तो करता हूँ और कौन करता हूँ, और उसके बाद मैं जैसे चाहता हूँ वो बना देता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा सबूत है। ये बहुत बड़ा सबूत है कि कायनात के अंदर मिलियंस में, बिलियंस में लोग जो है ना बिखरे हुए हैं और कोई एक इंसान की शक्ल दूसरे इंसान से नहीं मिलती। एक इंसान की सूरत दूसरे इंसान से नहीं मिलती। हर शख्स की जो सूरत है वो यूनिक है। यानी बिलियंस में रिकॉर्ड्स होने के साथ-साथ आप ये देखें कि मैं ही वो ज़ात हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ये कह रही है कि जो माँओं के पेटों के अंदर जो सूरत देती हूँ, मुझे मालूम है। फिर यहाँ पे इसका क्या मतलब कि मुझे मालूम है? यानी ये कि जब मैंने तुम्हें बेतौरे इंसान तुम्हारी माँओं के पेटों के अंदर बनाया था, तो मुझे क्या उस ज़ात के बारे में, उस शख्स के बारे में कि वो शख्स कैसा है, किस तरह का होगा, क्या मुझे मालूम नहीं होगा? अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ पे प्रूफ़ दे रही है कि मैं जब इंसानों को उस हालत में, जब उनका आगाज़ उनके माँओं के पेटों के अंदर होता है, मैं जैसे जी चाहूँ उनकी सूरत बना सकता हूँ और मैं यूनिक सबकी सूरतें बनाता हूँ। तो जब मैं उनको बनाया है, तो क्या मैं उनकी पूरी ज़िंदगी जो उनके दिलों की हालत है, अगर वो कुरान की तकज़ीब करते हैं, तो क्या मैं उनको नहीं पहचानूँगा? यकीनन पहचानूँगा। ये 2 हैं यहाँ पे जो सबूत दिए हैं। पहला सबूत जो है, ये कोई भी शख्स कह सकता है, जिस तरह एथियस्ट होता है, कोई भी शख्स कह सकता है कि ये क्या बात हुई कि ज़मीन व आसमान में जो है ना, जो भी चीज़ें हिडन हैं, वो हम जान लेते हैं, ज़ाहिर है। कोई भी शख्स ये कह सकता है कि ये वो चीज़ है जिसका इंसानों ने तो मुशाहिदा नहीं किया कि क्या वाक़ई अल्लाह ताला की ज़ात ने सब चीज़ों को देख लिया है। इसके साथ एक और दलील दी है, जिससे इंसान आँखें बंद नहीं कर सकता। इंसानों के मुशाहदे की बात है। वो जो दूसरी दलील दी है, वो इंसानों के मुशाहदे की दलील है। पहली दलील जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की खुद दी हुई दलील है, एक अकीदे पे मबनी चीज़ है। जबकि दूसरी जो दलील है, इंसानों के मुशाहदे की दलील है। अमूमी तौर पे कुरान मजीद में क्या होता है, जब भी ज़ाहिर है किसी ऐसी हकीकत के बारे में कोई इत्तला दी जाती है, जो इंसानों के मुशाहदे के अंदर नहीं आती, तो वहाँ कुरान मजीद इस चीज़ का पूरा एहतमाम करता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा दलीलें रखी जाएँ। एक दलील तो वो होती है जो इंसानों के मुशाहिदे में नहीं आ सकती, जिस तरह यहाँ पे है कि इंसानों के मुशाहिदे में नहीं आ सकती। हम तो एतकादन या ना ये इस चीज़ पे ईमान रखते हैं कि हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो हर चीज़ को जानती है। लेकिन जो दूसरी दलील दी है,
یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. یعنی اگر ایک سے زیادہ دلیلیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس چیز کو کنوینس کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ اس چیز کا یعنی اہتمام کرتی ہے کہ کچھ چیزیں انسانی مشاہدے کی جو ہیں وہ بھی سامنے رکھی جائیں، اور کچھ چیزیں جو انسانی مشاہدے کی نہیں ہیں اور جو ایمانیات سے جن کا تعلق ہے، ظاہر ساتھ ساتھ ایمانیات کو بھی بڑھانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بھی جو ہے نا وہ بڑھانا ہوتا ہے، تو دونوں طرح کے دلائل پیرلل لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کے اندر تو کوئی دلائل نہیں ہے، یہ تو بے تکی سی بات ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں، وہ جو جن کا انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا اور جن کا انسان مشاہدہ بھی کر سکتا ہے، دونوں طرح کے دلائل ہیں تو یہاں پہ رکھے گئے ہیں. تو جس ذات نے انسانوں کو ماں کی پیٹ کے اندر جو ہے نا بنایا ہے، ماں کی پیٹ کے اندر، جب وہ ان انسانوں کو دیکھتی ہے، ان انسانوں کو پرکھتی ہے، تو کل کو جب وہ بڑے ہوں گے کیا اس وقت ان کو نہیں دیکھے گی؟ یقیناً دیکھے گی. تو ہاں، یہ لوگ جو ہے نا تکذیب کر چکے ہیں، یہ لوگ تکذیب کر چکے ہیں. اس کے ثبوت کے لیے پھر یہ دو باتیں جو ہے نا سامنے رکھی گئیں. اور جو میں نے کہا تھا کہ جانتے بوجھتے اس فرقان کے آ جانے کے بعد اس کے منکر ہوں گے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا. یہ ہے جو ثبوت کے طور پہ یہاں پہ بات کہی گئی. لا الہ الا ہو، وہی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اس کو دہرایا گیا ہے. یعنی اگر آپ پیراگراف کے شروع میں دیکھیں اور پیراگراف کے اینڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک عود علی البد کی جو ہے نا وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ جو پیراگراف ہوتا ہے یا پیراگراف ایک سے زیادہ پیراگرافس ہوتے ہیں، بات کو ایک انجام تک پہنچانا ہو تو جو بات شروع میں کہی گئی ہوتی ہے وہی بات آخر میں ایک دوسرے پیرائے میں بات کر دی جاتی ہے، سملر بات کر دی جاتی ہے، وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو بات شروع میں کہی گئی تھی اسی کو بتا دیا کہ ہاں اس چیز کو یاد رکھو کہ وہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، اور وہی عزیز ہے، غالب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور غالب نہیں ہے. وہ جو یہ کام کر رہا ہے، یعنی یہ کہ لوگوں کو کے سامنے کتابیں لائے اور لوگ ان کتابوں کو بحیثیت کتاب دیکھ لیں، مان لیں، سمجھ لیں، اور اس کے بعد سرکشی میں جو ہے نا وہ اس سے بغاوت کر اٹھیں اور جانتے بوجھتے ان آیات کا انکار کر اٹھیں، تو اس کے لیے جو سزا ہے یہ اس کی حکمت کا لازمی نتیجہ ہے. یہ اس کی حکمت کا لازمی نتیجہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ حکیم جو لفظ ہے بڑا اہم لفظ ہے. اس کو کبھی بھی اگنور جو ہے نا، کوئی بھی اللہ کی جو صفات آتی ہیں وہاں پہ ڈیرے ڈال لینے چاہیے، وہاں پہ رک جانا چاہیے کہ یہ کس پہلو سے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب ہم یہاں پہ حکیم پڑھ رہے ہیں تو وہ ذات ہے جس نے یہ سارا اہتمام کیا ہے. اگر وہ یہ حکیم نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر میں اس نے کوئی تمیز نہیں رکھی، اس نے مجرموں کے لیے کوئی سزا نہیں رکھی. مجرم یعنی اس زمین پہ دلداتے پھرتے رہیں، ظلم و عدوان کا جو ہے نا بازار گرم کیے رکھیں، اس نے کوئی سزا نہیں رکھی. وہ انسانوں کو پیدا کر چکنے کے بعد ان سے لاپرواہ ہو گیا، جیسا کہ سائنس کہتی ہے. ہمارا جو سائنس کا اس وقت بیانیہ ہے وہ یہی ہے. یعنی وہ بنیادی طور پہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات کو اس کے اندر انوالو نہیں کرتی. وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کو جو چیز ہوتی ہے اسی حد تک جو ہے نا اس کو دیکھتی ہے، اور جب اس کو اسی حد تک دیکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لاپرواہ ہو گئی ہے، جس کا ظاہر ہے کہ آٹومیٹیکلی یہی نتیجہ نکلتا ہے. نہیں، یعنی جب اس نے انسانوں کو بنایا ہے تو وہ لاپرواہ نہیں ہوا، بے پرواہ نہیں ہوا، ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے. تو جب وہ حکیم ہے تو وہ انسانوں سے بے پرواہ نہیں ہے، وہ مجرموں کو ان کے نتیجے تک پہنچاتا ہے. وہ کوئی جو ہے نا کھلنڈرا نہیں ہے کہ اس کے بعد جب دنیا بنا چکنے کے بعد وہ اب تماشا دیکھ رہا ہو، انسانوں کے درمیان تماشا دیکھ رہا ہو. نہیں، وہ ہمیشہ مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا کیونکہ وہ حکیم ہے. اور جو کوئی اس کے سامنے اس کی شکر سے منہ موڑے گا، اس کی عنایات سے، اس کے فضل سے، اس کی عنایت سے منہ موڑے گا، یقیناً جو ہے نا وہ اپنے انجام تک پہنچے گا. اور وہ انجام کیا ہے؟ عذاب شدید، ذوانتقام ہے، وہ عزیز ہے. وہ لازمی طور پہ جو ہے نا یہ یعنی انتظام کرے گا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ جو سرکش لوگ ہیں، جو تکذیب پہ اصرار کرنے والے لوگ ہیں، اس فرقان کے آ چکنے کے بعد، اس کو مان چکنے کے بعد، دیکھ چکنے کے بعد، پرکھ چکنے کے بعد تکذیب پہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کو یقیناً جو ہے وہ اس عذاب شدید سے دوچار کرے گا.
اس کے بعد اگلی بات جو ہے نا، جو اس کے بعد جو اگلا مضمون آتا ہے، یعنی یہ کہ انہوں نے تکذیب کر دی۔ اب تکذیب کے بعد ان کے رویے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کا جو نیریٹو ہوتا ہے، جو بیانیہ ہوتا ہے، وہ ایک بات کے بعد اس کے بعد دوسری بات کی طرف جو ہے نا آگے بڑھتا ہے۔ جب دوسری بات کی طرف بڑھتا ہے تو ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ یہی تو پڑھا ہے کہ یہ اہل کتاب اس فرقان کی تکذیب کر چکے ہیں، تکذیب کر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ان کے رویے ہیں جو سامنے رکھے جائیں گے، تاکہ جو قرآن کا قاری ہے وہ محض یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بس ایسے ہی ان کی جو ہے نا بات بیان کر دی، نہیں، بلکہ یہ کہ ان کے رویے ہیں اب ایک ایک کر کے سامنے رکھے جائیں گے کہ وہ کیا بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے تکذیب کر دی ہے۔ یہ آگے بات بڑھتی ہے، بات آگے بڑھائی تو یہ کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری ہے جس میں آیتیں محکم بھی ہیں، جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ یہ کہ هو الذی، وہی ہے، یہ کون ذات ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے؟ یہ دراصل جو پچھلا پیراگراف ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف تھا، اور اسی تعارف کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہی ذات جس کا انٹروڈکشن تم لے چکے ہو، وہی ذات ہے، اسی ذات نے یہ اب کتاب اتار دی ہے۔ کون سی کتاب؟ یعنی یہی فرقان، یہی قول فیصل کے ساتھ یہ کتاب اتار دی ہے۔ اس کتاب کے اندر کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، کچھ محکمات ہیں۔ اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتا ہوں بات کو، پھر ہم واپس آتے ہیں تاکہ ادروائز چیز جو ہے نا وہ چیز واضح نہیں رہے گی۔ یہ کہ اس کتاب کے اندر کچھ محکمات ہیں، محکمات کیا ہیں بعد میں دیکھتے ہیں، اور یہی محکمات جو ہیں یہ اس کتاب کی اصل ہیں۔ کا لفظ ہے ماں، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی کتاب کی ماں ہے، یعنی کتاب کی اصل ہے، وہی اس کتاب کی، یعنی یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کتاب کے اندر دوسری طرح کی بھی آیتیں ہیں۔ ایک طرح کی آیتیں تو کہا محکمات ہیں، دوسری طرح کی آیتیں جو کہا گیا متشابہات ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے بعد میں آتے ہیں۔ متشابہات یعنی یہ اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں کھولتا ہوں اس کو بعد میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے، زیغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اور وہ اس کتاب کے اندر جو متشابہات ہیں اس کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں در پہ ہو جاتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہ ان متشابہات جو آیات ہیں ان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور طرح کے لوگ ہیں وابتغاء تاویلہ، اور وہ جو دوسری طرح کے لوگ ہیں وہ ان سے تعویل دریافت کر رہے ہوتے ہیں۔ تعویل یعنی کہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی حقیقت معلوم کریں۔ یہ ظاہر ہے بڑی تفصیل طلب چیز ہے، میں آگے اس کو کھولتا ہوں، لیکن ابھی ظاہر ہے ترجمے کی حد تک جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور کوئی شخص جو ہے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہاں پہ بات کو روکتے ہیں، پیچھے ہم واپس آتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ کیا ہے۔ وہی ذات ہے، اس نے کتاب اتار دی ہے، اور اس کتاب کے اندر کہا گیا کہ اب دو طرح کی، اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ دو طرح کی آیتیں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر اب ان کے رویے ہیں جو بیان کرنے ہیں، اب ان رویوں کی جو پوری بیک گراؤنڈ ہے، پورا پس منظر ہے، وہ بھی بیان کرنا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ ان کا جو رویہ ہے، جو ان کا ٹیڑھ پن ہے، جس کی وجہ سے یہ انہوں نے تکذیب کر دی ہے، اور وہ جو تکذیب کر دی ہے اس کے حوالے سے کہا کہ اب اس کتاب کے اندر جو ہے جو نازل ہو رہی ہے دو طرح کی آیات ہیں، ایک آیات تو محکمات ہیں۔ اب یہ محکمات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہی اصل کتاب کی بنیاد ہیں۔ یہ متشابہات کے مقابل میں لفظ آیا ہے، یعنی ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جب دو الفاظ آپس میں رکھ دیے جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ تقابل میں ہوں تو ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موازنے کی صورت میں ان کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ محکمات کا جو مطلب ہے وہ یہ مطلب ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو محکمات ہوتی ہیں بڑی واضح ہوتی ہیں، بڑی کلیئر ہوتی ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، وہ اس میں یوں کہیں کہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا وہ کلیئرٹی پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ میں اس کی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ میں مثال یہ آگے بھی یعنی جو بعد میں چیز آئے گی اس کے لیے بھی ابھی سے ذہن نشین کر لیں
فرض کیا کہ ایک شخص نے سورج نہیں دیکھا، میں کیا کروں گا؟ میں اس کو کہوں گا کہ سورج جو ہوتا ہے وہ دن کے اندر جو ہے سورج ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور سورج جو ہے وہ اس کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، اس میں سے جو ہے نا وہ یعنی روشنی نکلتی ہے، اور میں سورج لفظ کو ڈیفائن کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، یعنی اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں، اور اس کے بعد صبح ہوتی ہے تو میں اس بندے کو یعنی باہر لے جاتا ہوں، باہر لے جا کے اس کو میں سورج دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو سفر ہے پورا کا پورا، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے، لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، معنی کے بعد اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ یہ تین پہلو ہیں جو اسی آیت کے اندر جو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تین پہلو ہیں، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کے جو آیات ہیں لفظوں کا مجموعہ ہے۔ لفظ جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اور معنی کے بعد اس کا ایک مصداق ہوتا ہے۔ مصداق یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مصداق ہوتا ہے۔ مصداق کا مطلب حقیقت ہوتی ہے، یعنی جیسے میں نے سورج کی مثال دی، سورج جب لفظ آیا کہ سورج لفظ یہ ہے، یعنی اس کو سن کہہ لیں، سورج کہہ لیں، یا کوئی اور لفظ بول لیں، یہ لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں، اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے اس کو ڈسکرائب بھی کر دیا۔ یہ جو ڈسکرائب کرنا ہے یہ معنی ہے، مفہوم ہے، مدعا ہے، مراد ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ جو تیسرا کام میں کر بتاؤں کہ میں آپ کو مشاہدہ بھی کروا دوں، آپ کو مشاہدہ بھی کروا دوں۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے، لفظ کے بعد اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت کو ہم مصداق کہتے ہیں۔ حقیقت کو یاد رکھیں، حقیقت جب بھی لفظ بولوں گا، مصداق بولوں گا، تو یہ ظاہر ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ جو پیشن گوئیاں تھیں بائبل کے اندر اور تورات کے اندر انجیل کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں، اس کا مصداق بن کے آ گیا ہے۔ تو مصداق بن کے آ گیا ہے، یعنی اس پیشن گوئی کے نتیجے میں 10 بندے بھی ہو سکتے ہیں، 20 بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب یہ کہا جائے گا کہ ایک نبی نے آنا ہے، تو بہت سے لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ تو یعنی اب چیزیں کلیئر نہیں ہوگی نا، کلیئر تو تبھی ہوں گی کہ جب یعنی جس نبی نے آنا ہے وہ حقیقتاً وہی نبی ہو، تو اس کو انگلی رکھ کے بتا دیا جائے کہ یہ نبی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس کا، ان پیشن گوئیوں کا یہی مصداق ہے، کوئی اور مصداق نہیں ہے۔ مصداق یعنی حقیقت ہے، جیسے میں نے سورج کی اگزامپل دی۔ تو یعنی قرآن مجید کے اندر جو ہے جو آیات ہیں، محکمات کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں چیزیں کور کر رہی ہیں، یعنی وہ لفظ بھی ہوگا، اس کا معنی بھی ہوگا، اور اس کا مصداق بھی ہوگا۔ یہ کس طرح کی چیزیں ہیں، اوپر میں نے اس کو لکھا ہے ایگزامپلس کے طور پہ۔ یہ آفاق اور انفس کے دلائل ہیں سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر۔ آفاق کیا چیز ہے؟ آفاق آپ کی یونیورس کے اندر جو فگرز اینڈ فیکٹس جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں، وہ آفاقی دلائل ہوتے ہیں۔ جیسے سورج نکل رہا ہے، دن کے ٹائم سورج نکلتا ہے، شام رات کو جو ہے نا چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، دن آتا ہے، رات آتا ہے، موسم بدلتے ہیں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، دن عدل بدل کر کے آتے ہیں، موسموں کے اندر گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، آٹم ہوتا ہے، بہار ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی آفاقی دلائل ہیں، یہ سارے کے سارے محکمات ہیں، یہ انسانوں کے مشاہدے پہ مبنی چیزیں ہیں۔ جب میں گرمی لفظ بولوں گا، اس کے لیے میں 1000 لفظوں سے بھی ڈسکرائب کر دوں گا، تو آپ کو معلوم ہے کہ گرمی کب آتی ہے، گرمی کس چیز کا نام ہے، یا سردی کیا چیز ہے، سردی کس چیز کا نام ہے، سورج کیا چیز ہے، سورج کس چیز کا نام ہے۔ تو یہ محکمات چیزیں ہوتی ہیں، آفاقی دلائل۔ اس کے بعد انفس دلائل۔ انفس دلائل یہ کہ جو میری ذات کے اندر دلائل ہیں، جیسے میں بول رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، آپ میری آواز کو پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی آواز ہے، میرے کان ہیں، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ سارے انفسی دلائل ہیں۔ جب میں کان کا نام لوں گا، جب میں ناک کا نام لوں گا، میں جب زبان کا نام لوں گا، آپ ان سب لفظوں کو ایک معنی ہوتا ہے، معنی بھی دیں گے، لیکن اس کا مصداق بھی آپ کے سامنے ہوگا، تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اس کے بعد علم و عقل کے جو ہے نا جو مقدمات ہوتے ہیں، وہ بھی ہم پوری طرح واضح ہوتے ہیں۔ علم و عقل کے مقدمات کیا ہیں؟ یعنی یہ کہ میں 2+2 کروں تو 4 ہی ہوتا ہے، 5 تو نہیں ہوتا۔ یعنی اس چیز کو تو کوئی بھی یعنی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی دن کے بعد ہمیشہ رات آتی ہے، یہ اس کو بھی کوئی نہیں اس کا انکاری ہو سکتا۔ یعنی یہ کہ اگر آپ کو چیز
तपश है, जिसमें कोई हरारत है, उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इसको हम इल्म व अकल के मुकद्दमात कहते हैं, यानी ये पूरी की पूरी जो साइंसी हकीकतें होती हैं यही चीज़ें होती हैं। उसके बाद तारीखी हकायक है, ये भी हमें मालूम है कि पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया, इसको भी कोई जुटला नहीं सकता। तारीखी हकायक वो तारीखी हकायक होते हैं जिस पे पूरी की पूरी कौम मुत्तफ़िक़ अलैहि उनका नुक्ता नज़र होता है कि ये चीज़ ऐसे है। यानी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, ये भी हमें मालूम है कि 1947 में पाकिस्तान बना है, इस हकीकत को भी कोई नहीं जुटला सकता। तो कुरान मजीद के अंदर जितने भी तारीखी जो वाक़यात दिए गए हैं वो भी अपनी नौइयत के लिहाज से इसी तरह के हैं। और उसके बाद खैर व शर के मामलात हों या मारूफ व मुनकर के जो है मामलात हों, खैर व शर मारूफ व मुनकर ये एक ही चीज़ होती है। ये क्या है कि झूठ क्या होता है ये हर शख्स को पता है। नाप तोल में कमी करना, फ्रॉड करना, धोखा देना, ये हर शख्स को मालूम है। यानी इसको आप, ये जो मैं लफ्ज़ बोलूँगा झूठ, इसको आप डिस्क्राइब करें, इसका माना बयान करें, लेकिन यूँ ही प्रैक्टिकल सूरत सामने आ जाएगी, उसका मिसदाक सामने आ जाएगा, आप फौरी बोल उठेंगे कि भाई इसी को तो झूठ कहते हैं, इसी को तो फ्रॉड कहते हैं, इसी को तो नाप तोल में कमी कहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मारूफ व मुनकर की हैं जो कुरान मजीद के अंदर जिनका जिक्र आता है, या अवामर और नवाही की चीज़ें हैं। अवामर यानी ये शरीयत के में बनी चीज़ें हैं। जो मारूफ व मुनकर होता है ये तो सब इंसानों के दरमियान कामन होता है। झूठ क्या है ये तो सबको पता है, सच क्या है ये सबको पता है, मुस्लिम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अवामर और नवाही जो अल्लाह ताला की ज़ात ने या उसके रसूल ने खुद जो है ना हमें बता दिए हैं कि ये काम करने हैं। जैसे नमाज पढ़नी है, नमाज को मैं डिस्क्राइब करने जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं आपको वो लेक्चर दे दूं 2 घंटे का, 3 घंटे का, लेकिन जब नमाज का टाइम आएगा मैं नमाज आपके सामने खड़े होके पढ़ दूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक्चुअली जिस नमाज को मैं डिस्क्राइब कर रहा था वो ये नमाज है, ये सामने आपके, ये मिसदाक है, ये सामने आपके खड़ी है। इसी तरह नवाही, नवाही का मतलब ये है कि जिन चीज़ों से मना कर दिया गया है, जैसे सूद खाने से मना कर दिया गया, पीछे हमें बड़ी तफसील के साथ देखा है। तो ये भी हमें मालूम होता है कि सूद खाना क्या होता है। ये यानी कर्ज पे एक अजाफा है जिसका तकाजा किया जाता है, और ये चीज़ बैन है, वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं जिनको मुहकमात कहा गया है। यानी मुहकमात वो तमाम पहलू हैं जिनके अंदर तीनों चीज़ें जो है ना वेल डिफाइंड हों। तीनों चीज़ें कौन सी? यानी अल्फाज, मानी और मिसदाक, ये तीनों चीज़ें वेल डिफाइंड हों तो उसको हम मुहकमात कहते हैं। ये चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए। और यही इस किताब का मग़ज़ है, यही इस किताब की असल है। इसी चीज़ को इंसानों ने पकड़ना है, यानी इसी चीज़ की पैरवी करनी है। जो तुम्हारे इल्म व अक़ल के मुसलमात हैं, जो तुम्हारे मुशाहदे में आते हैं, जिनको तुम आसानी से समझ के लेते हो, जो तुम्हारी गिरफ्त में आ जाते हैं, यही वो पहलू हैं जो इस किताब के अंदर वाज़ेह तौर पे बयान कर दिए गए हैं। उसके बाद दूसरी तरह की जो आयात हैं वो मुतशाबिहात हैं। मुतशाबिहात हैं। अब मुतशाबिहात क्या चीज़ है? यानी अब ये तो वाज़ेह हो गया कि मुहकमात क्या चीज़ है। बिल्कुल इसका अपोज़िट जो वर्ड है वो मुतशाबिह है। बिल्कुल इसका अपोज़िट जो वर्ड है वो मुतशाबिह है। मैंने जब शुरू में एक मिसाल दी थी कि हर लफ़्ज़ के 3 पहलू होते हैं। एक लफ़्ज़ खुद अपनी ज़ात में एक लफ़्ज़ होता है। जब मैं सूरज बोलूँगा तो ये एक लफ़्ज़ है। अब इसका माना बयान करूँगा और उसके बाद जब सूरज निकलता है तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि ये सूरज है। ये 3 चीज़ें हैं जिससे मिलके एक मुहकम या मुहकमात जो है ना एक मुहकम लफ्ज़ बन जाता है। मुतशाबे के अंदर जो है ना पहले 2 चीज़ें क्लियर होती हैं, तीसरी चीज़ क्लियर नहीं होती। यानी मैं आपको सादा मिसालों से चीज़ों को समझा रहा हूँ। तीसरी चीज़ मुतय्यन नहीं होती, यानी ये कि मुझे तो ये लफ्ज़ खुद मालूम है कि सूरज क्या है, सूरज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसको भी समझ आ रही है, लेकिन सूरज फ़र्ज़ किया कि सूरज का वजूद ही नहीं है, आपकी आँखों के सामने, आप मुशाहिदा नहीं कर सकते। ये जो तीसरा पहलू है, ये वजह बन जाती है हमारे लिए जो मुतशाबिह, इस लफ्ज़ को हम ये कहेंगे कि ये मुतशाबिह लफ्ज़ है। अब मुतशाबिह इटसेल्फ क्या मतलब होता है, यानी लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? यानी मिलती-जुलती चीज़ का होना। तशाबह का मतलब होता है कि 2 चीज़ें आपस में मिलती-जुलती होना। अच्छा, कैसे मिलती-जुलती होना? अ, ये कि अब हम क्या करेंगे कि जो चीज़ मिलती-जुलती होती है, उसको फिर हम कैसे बयान करेंगे? ये एक इश्यू हो जाता है कि जिसका तीसरा पहलू वाज़ेह ना हो, मिस्दाक वाज़ेह ना हो, फिर हम उसके लिए तशबीह का लफ़्ज़ बोलते हैं, तमसील का लफ़्ज़ बोलते हैं। मुतशाबिह का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो तशबीह में बयान की जाएँगी,
مثالیں دے دے کے بیان کی جائیں گی، تماثیل کے ذریعے سے بیان کی جائیں گی، میٹافوریکلی چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ جب یہ تشبیہ کے ذریعے سے، تمثیل کے ذریعے سے میٹافوریکلی چیزوں کو بیان کیا جائے گا تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اب آپ کو مزید میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ متشابہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ابھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے لائٹ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، بلب ہے۔ اگر آج سے 200 سال پہلے ایک شخص کو بتایا جاتا کہ کچھ عرصے کے بعد، 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد کیا ہوگا، ایسے دیے جلیں گے، ایسے دیے جلیں گے جس کے اندر نہ تو جو ہے نا تیل ڈالا جائے گا، اور نہ ہی وہ جو لو ہوتی ہے دھاگے کی، نہ وہ دھاگا ڈالا جائے گا۔ اور آپ بلب کو ڈسکرائب کرنا ہے تو بلب کو ڈسکرائب کرنے کے، لائٹ کو ڈسکرائب کرنا ہے جو 100-200 سال کے بعد اس کا وجود آنا تھا، تو اس کو کیسے بیان کرتے؟ اس کو بیان کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ جو کچھ اس وقت موجود ہے لوگوں کے درمیان، وہ دیا ہی تو موجود تھا نا۔ یہی کہا جائے گا کہ بھائی دیے کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا جائے گا، لیکن اس کے پیچھے تاریں کچھ ہوں گی، اس تاروں میں سے کوئی پیچھے ایک بٹن ہوگا، اس کو آن کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ دیا خود بخود جل جائے گا۔ اب یہ جو بلب ہے یہ تو بعد میں نام دیا ہے نا ہم نے، 200 سال پہلے تو یہ نام کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ اس کی یعنی ایک بڑی یہ سادہ سی مثال ہے، یعنی 200 سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد مصداق آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جو چیز پہلے سے موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ دیا ہے۔ اب ہم نے دیا کو اٹھایا، دیے کو اٹھانے کے بعد اس کی تمثیل بیان کر دی، اس کی تشبیہ بیان کر دی، اس کی تشبیہ اور تمثیل میٹافوریکلی بیان کر دیا کہ دیکھو جو کل کو بلب وجود میں آنا ہے وہ دراصل اسی جو آپ کے پاس جو چیز موجود ہے دیا، اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، یعنی سملرٹی ہے، اسی کے اندر ایک طرح کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہو گئی۔ دوسری ایگزامپل جو ہے نا میں وہ بتاتا ہوں، ہمارے ہاں جب 19ویں صدی کے سٹارٹ میں یا شروع میں جب ٹریم کا آغاز ہوتا ہے اور لندن میں ہوتا ہے سٹی میں، تو ہمارے یہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں، تو ٹریم کو جا کے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ٹریم جو تھی سٹی کے اندر جب اس کی لائن بچھائی گئی تو وہ اس وقت کوئلے سے چلتی تھی، اور جو لوگ وہاں دے کے واپس آئے، ہندوستان میں تو یہ چیز موجود نہیں تھی۔ جب موجود نہیں تھی تو اب اس چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے۔ اب انہوں نے نام تو لے دیا کہ وہاں، یعنی نام تو ٹریم ہی ہے، لیکن لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ لوگوں کو سمجھانے کا جو معاملہ ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیسے سمجھایا؟ تو ہماری جو تاریخ کی پہلی کتاب ہے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، جس کے اندر اس چیز کو ڈسکرائب کیا گیا تھا، اس صاحب نے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا؟ اس نے کہا کہ دراصل یہ تانگے ہوتے ہیں، اس کے آگے گھوڑا نہیں ہوتا۔ تانگے ہوتے ہیں، اس کے آگے گھوڑا نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر کولا ڈالا جاتا ہے۔ کولے کو جب حرارت اس کی پیدا ہوتی ہے تو وہ جو چیز ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس تانگے کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ یعنی آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے تانگے کی، اس تانگے کو اس نے مثال بنا کے اس نے ٹریم کو ڈسکرائب کر دیا۔ لیکن یہاں پہ کسی شخص نے پاکستان میں، ہندوستان میں ٹریم کو نہیں دیکھا تھا۔ جب نہیں دیکھا تھا تو مصداق سامنے نہیں تھا۔ یعنی جس کو ہم یہ کہتے ہیں متشابہات، الفاظ تو واضح ہوتے ہیں، ان کا میننگ واضح ہوتا ہے۔ یعنی دیے کی مثال دی گئی، اس کے بعد دیے کی مثال دے کے جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ واضح تھے، لیکن مصداق سامنے نہیں تھا۔ اب مصداق سامنے نہیں تھا تو یہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا مصداق ہمارے سامنے نہیں ہوتا؟ وہ خدا کی صفات ہیں۔ خدا کی صفات میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھ دیتا ہوں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے اور بصیر ہے، سمیع ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یعنی دیکھتی ہے اس چیز کو، یعنی سنتی ہے اس چیز کو۔ بصیر یعنی یہ کہ اس چیز کو دیکھتی ہے، سنتی ہے۔ اور سمیع یعنی سماعت سے ہے، یہ بصیر ہے، بصارت سے ہے، دیکھنے سے ہے۔ تو یہ سنتی ہے اور دیکھتی ہے، یہ کیسے دیکھتی ہے اور کیسے سنتی ہے؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارے کان ہیں۔ اب ہم نے کسی بچے کو سمجھانا ہے یا بڑے کو سمجھانا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے، لیکن حقیقتاً کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں تصوراتی دنیا میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سنتی ہے اور دیکھتی ہے، لیکن کیسے کرتی ہے؟ ہمارے سامنے اس کا کوئی مصداق نہیں ہے، کوئی مصداق نہیں ہے، بالکل دیے کی طرح اور اس ٹریم کی طرح۔ جب تک مصداق ہمارے سامنے نہیں ہوتا، مشاہدہ نہیں ہوتا، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہے، اس کے افعال کے حوالے سے۔
افعال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کائنات میں چیزوں کو پیدا کرتی ہے تو وہ کن کہتی ہے تو وہ ہو جاتی ہیں چیزیں. اب یہ جو کن کہنا ہے اور چیزوں کا ہو جانا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارا عمل نہیں ہوا. جب یہ عمل نہیں ہوا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب تک مصداق سامنے نہ ہو تب تک جو ہے نا وہ چیز ہمارے لیے متشابہات ہی کے زمرے میں آتی ہے. یعنی انسان کا آغاز کیسے ہوا، اس کا انجام کیسے ہوگا، آخرت کیسے آئے گی، آخرت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. جنت کو جب ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید، جنت کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے. جہنم کی چیزیں ہیں، جہنم کے کتنے درجات ہیں، وہاں کیسی کیسی سزائیں ہوں گی، قرآن مجید جب بیان کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ لفظوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ لفظوں کا کیا معنی ہے، اور ان معنوں کو ہم بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی وہ مصداق نہیں ہوتی، مشاہدہ نہیں ہوتا، وہ چیز ہے جس کو ہم متشابہات کہتے ہیں. ایسے ہی برزخ کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر جاتے ہیں اور قیامت تک کا جو معاملہ برزخ کے اندر ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کا مصداق کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی فرشتے ہیں، فرشتے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک اور مخلوق ہے، کائنات کے اندر جو ہے نا وہ اپنے کام کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سونپے ہیں. یہ نہ کسی شخص نے مشاہدہ کیا ہے سوائے پیغمبروں کے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وہ ایک مخلوق ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وہ وہی لے کے آتے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ کائنات کے اندر بارش برسانے کا اور سزائیں دینے کا اور بے شمار کام کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مصداق کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم. ان کو ہم متشابہات کہتے ہیں، ان کو ہم متشابہات کہتے ہیں. اب یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ محکمات جو ہے وہ تینوں پہلوؤں کو اپنے اندر لیے وہ ہوتی ہے، لفظ کو بھی، معنی کو بھی اور مصداق کو بھی. جبکہ جو متشابہات کا لفظ آتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے کہ جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی ہماری زبان کا ہوتا ہے، اس کو جب ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو وہ بھی ہماری زبان میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مصداق کیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. تو قرآن مجید کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، ایک تو کلیرٹی پہ کھڑے ہیں، محکمات پہ کھڑے ہیں، اور متشابہات کی جو آیت ہے اس کے اندر مصداق کا نہیں پتا، باقی سب چیزوں کا پتا ہے. تو یعنی جنت میں جب یہ کہا جائے گا کہ جنت کے اندر نہریں ہیں، جنت کے اندر باغات ہیں، جنت کے اندر حوریں ہیں، جنت کے اندر جو ہے نا وہ لمبے لمبے سائے ہیں، تو یہ چیزیں سب ہم سمجھ جائیں گے، لیکن ہماری گرفت میں مصداق نہیں آئے گا، مشاہدہ نہیں آئے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو چیزیں متشابہات ہوتی ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو انہوں نے قرآن مجید کی تکذیب کر دی ہے. انہوں نے محض تکذیب نہیں کر دی بلکہ آگے بڑھ کے وہ ایک اور وار ہے جو قرآن مجید کے اوپر کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ان متشابہات کی جو آیات ہیں اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے وہ بھی مقصد یہاں قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ جس طرح پیچھے کہا کہ قرآن مجید کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، ایسے ہی آگے جب اس کی بات کی کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے وہ جب ان کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہات آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، تو وہاں پہ بھی دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے رویے ہیں جو سامنے آتے ہیں. ایک رویہ کیا ہے کہ تاکہ فتنہ پیدا کیا جائے، تاکہ فتنہ پیدا کیا جائے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یہ کہ لوگوں کو ان کی اصلی حالت پہ نہ رہنے دیا جائے، لوگوں کے اندر فساد برپا پیدا کر دیا جائے، اس کو ہم فتنہ کہتے ہیں. تو جب یہ کہ اللہ کی کتاب یعنی یہ کہ فرقان کی صورت میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ فرقان ہے، یہ کرائٹیرین ہے، اسی کے اوپر سارے فیصلے ہوں گے. تو جب یہ اس کی حیثیت کو جب بھی آپ چیلنج کریں گے تو اس حیثیت کو ہم کیا کہیں گے؟ ضعیف کہیں گے. ضعیف یعنی یہ کہ ٹیڑھ پن ہونا، دلوں کا ٹیڑھ پن ہونا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کے دل ایک جگہ پہ ٹھکے ہوئے نہیں ہوں گے. لوگ یہ کہیں گے اچھا یار یہ بھی بات ہو سکتی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. تو جب اتنے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں تو اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرائٹیرین نہیں رہ گیا، وہ فرقان نہیں رہ گیا، وہ قول فیصل نہیں رہ گیا. جب وہ قول فیصل نہیں رہ گیا، کرائٹیرین نہیں رہ گیا، تو لوگوں کے اندر فتنہ پیدا ہوگا. فتنہ پیدا ہوگا یعنی ان کے دل پھر جو ہے نا اس کے اوپر ٹھکیں گے نہیں، اس بات کے اوپر کہ اچھا یعنی جب یہ کہ یہ متشابہات کی چیزیں ہیں
تو اس کی مثال جو ہے وہ بعد میں دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی سی مثال چاہتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ فتنے کی یہ چیز تو واضح ہو گئی۔ اس کے بعد وابتغاء تاویلہم، اور دوسری طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کی حقیقت کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تعویل ہے یہ کیا چیز ہے؟ تعویل کا ایک معنی ہوتا ہے جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، جس کو ہم ایکسپلینیشن کہتے ہیں، جس کو ہم معنی کہتے ہیں، یہ تعویل ہوتا ہے۔ یہ یعنی اس کو بھی تعویل کہتے ہیں۔ تعویل کا ایک اور معنی ہوتا ہے جس کو لفظ میں مصداق بول رہا تھا، جس کا لفظ میں مصداق بول رہا تھا اس کو بھی تعویل کہتے ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کی زبان میں زیادہ تر ڈومیننٹ معنی اس کا مصداق ہی ہوتا تھا۔ یعنی مصداق کا مطلب یعنی اس چیز کی حقیقت کیا ہے، اس چیز کی حقیقت کیا ہے، اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہ کیوں پڑ جاتے ہیں اس چیز کے پیچھے، یعنی ظاہر ہے کہ انسانوں کے پاس موجود نہیں ہے، نہ جنت موجود ہے، نہ جہنم موجود ہے، نہ اللہ کی صفات ہمارے سامنے جو ہے نا پریکٹیکلی مشاہدے کی صورت میں موجود ہیں، تو وہ لوگ اس حقیقت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مثالیں اس کی جو ہے بعد میں دیتا ہوں، پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس کی حقیقت کو۔ اچھا، یہ جو فتنہ ہے یہ یعنی یہ کہ متشابہات میں سے فتنہ تلاش کرنا، یہ ہم آیا نمبر 26 میں پڑھ آئے ہیں پیچھے سورہ بقرہ میں۔ میں اب آپ کو وہاں لے جاتا ہوں تاکہ یہ بات واضح طور پہ متعین ہو جائے کہ یہ فتنہ کس نوعیت کا فتنہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ مثالیں آئی ہیں، لیکن میں نے وہی مثال آپ کے سامنے رکھنی ہے جو ظاہر ہے ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو آیا نمبر 25 ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون سے اس کے آڈینس ہیں۔ اس کے آڈینس جو ہیں جب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو وہاں پہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ تو ظاہر ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو سٹل ابھی تک مشرک تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ زیادہ تر ظاہر ہے مدینہ کے باہر کی بستیوں میں آباد تھے۔ جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو جب ان کے سامنے دعوت رکھی گئی آیت نمبر 25 کے اندر کہ جن لوگوں نے اعمال کیے، اپنے مائکس میوٹ کر لیا کریں پلیز، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے صالح اعمال کیا ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں، جنتیں ہیں، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کے بعد انہیں طرح طرح کا رزق دیا جا رہا ہوگا۔ جب بھی رزق دیا جائے گا تو وہ جو پہلے رزق دیا جاتا رہا ہے کہیں گے کہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اپنے ٹیسٹ میں ذرا مختلف ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو وہاں پہ پاک بیویاں دی جائیں گی، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جب یہ بات سامنے رکھی تو انہوں نے یہودیوں کی شہ پہ کیا کیا کہ اس کے اندر بھی جو ہے نا فتنہ تلاش کیا۔ یہ ابھی آپ کے بات سامنے رکھی ہے، یہ متشابہ آیات ہیں۔ یعنی جنت کیا ہے، جنت کے اندر پاک بیویاں کیا ہیں، اس کے اندر فروٹ ہے، فروٹ کی نوعیت کیا ہے، یہ ساری جو بات رکھی گئی ہے یہ ایک متشابہ آیت تھی، اور اس کے اندر فتنہ تلاش کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک کے یہاں پہ بات بتائی کہ یہ جنت کی تمثیل تھی۔ اگر آپ پیراگراف اگلا دیکھیں یا ترجمے میں دیکھیں تو استاد محترم نے اس کو رکھا یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے۔ یعنی یہاں پہ یہ جو لفظ بولا گیا ہے، لایا گیا ہے کہ اللہ اس چیز سے نہیں شرماتا مثال دینے سے، یہ کہ تمہیں مثالیں دے کے یہ چیز سمجھائی گئی تھی، یعنی پیچھے جو بات سمجھائی گئی تھی یہ مثال ہی کی صورت میں، تمثیل ہی کی صورت میں، تشبیہ ہی کی صورت میں سمجھائی گئی تھی۔ یعنی یہ کہ جنت کیا ہے، جنت زبان کی محدودیت ہے، اس محدودیت کے اندر ہم نے الفاظ چننے ہوتے ہیں، انہی الفاظ سے ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ جنت یہ ہے۔ یہ کہ وہ ایکچولی ہے کیا ہے وہ تو ظاہر ہے ہمارے تصورات سے باہر کی چیز ہے، جب تک ہم اس کا مشاہدہ نہیں کریں گے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز ہے۔ اب ہم جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں تو اسی چیز پہ فوکس کرنا ہے۔ تو جب یہ بات کہی گئی تو یہ تمثیل کی صورت میں بیان کی گئی، اور جب یہ تمثیل کی صورت میں بیان کی گئی تو ان کو سمجھایا گیا کہ تم ان یہودیوں کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو کیوں ضائع کر رہے ہو، یعنی یہ کہ آگے بڑھ کے اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس قرآن مجید کے اوپر، اس طرح کی چیزوں کو پیچھے نہ پڑو جیسا کہ یہ یہودی پیچھے پڑ رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اب اس کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا اب اللہ نے جب تمثیل کی صورت میں بیان کر رہے ہیں تو اس کے بعد ایک تمثیل کے بعد ایک اور تمثیل دے دی، وہ تمثیل کیا ہے، مچھر کی دے دی، تو اس پہ بھی انہوں نے جو ہے نا اپنا یعنی
यूं कह लें कि नाक बमें जो ना चढ़ाई कि अच्छा ये क्या बात हुई कि अल्लाह ताला की ज़ात को जो है ना मिसाल देने के लिए मच्छर ही रह गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये इंसान के अंदर उसका घटियापन होता है, उसका ज़ैग होता है, उसका टेढ़पन होता है। वो चीज़ों को समझने की बजाय चीज़ों को उलझा देता है। यही वो चीज़ है जिसको यहाँ पे फितना कहा गया है। आया नंबर 7 के अंदर फितना कहा गया है। उसके बाद तावील ही, तावील यानी ये कि उसकी हकीकत क्या है, उसका मिस्दाक क्या है। ये जो हकीकत है, मिस्दाक है, ये फितना तो अमूमी तौर पे यहूद की अलामत है। ये तो हम पीछे भी पढ़ आए हैं, आगे भी बार बार पढ़ेंगे। ये तो अमूमी तौर पे कुरान मजीद कह रहा है कि ये चीज़ें मुतशाबिहात में से फितना पैदा करना ये यहूदियों की अलामत है, जैसा कि सूरह बकरा में हमने वादी मसाल से समझ लिया। अब तावील वाला जो मसला है कि हकीकत के पीछे पड़ जाना, ये दरअसल नसारा का, ईसाइयत का मामला है। ये कि कैसे, जैसे कलिमतुल्लाह कहा गया अल्लाह ताला की ज़ात ने ईसा अलैहिस्सलाम को। अब कलिमतुल्लाह तो बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ है, खुद बता रहा है इसका क्या माना है, यानी अल्लाह का कलमा। अल्लाह कलमा क्या होता है? कुन होता है। कुन यानी अल्लाह ताला की ज़ात कहती है तो वो हो जाती है। तो ऐसे ही अगर वो बिन बाप के पैदा होते हैं तो अल्लाह के कलमा कुन से पैदा हो गए। लेकिन ईसाइयों ने इसे क्या समझा? ईसाइयों ने इससे अल्लाह का बेटा समझ लिया, यानी चीज़ों को डिस्टोर्ट किया, चीज़ों को तावील, उसकी हकीकत को जानने की कोशिश की। और जब हकीकत को जानने की, मिस्दाक को जानने की कोशिश की, तो उसके अंदर भी जना इज़हार है, ये भी टेढ़ की अलामत होती है। टेढ़ की ये दोनों अलामतें हो गई, यानी एक तो फितना पैदा करना ताकि लोगों के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ईमान जो है ना लोगों का ना ठुके, और दूसरा ये कि ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ जाना जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं कि वो क्या है। अब उसके बाद कहा कि इन चीज़ों की जो जो हकीकत है, सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, यानी ये तो हकीकत है कि क़यामत जो लगनी है उसकी नौइयत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, जिन्होंने देखा है तो ज़ाहिर है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद बनाया है, तो वही उसका मुशाहिदा करता है, वो चीज़ें हमें बता सकता है। और इस चीज़ का मिस्दाक जो है, तावील का मतलब जो मिस्दाक है मुतशाबिहात का, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। और जब अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, तो वो जो टेढ़ है उससे बचना है। ये चीज़ सारी यानी यहाँ पे बताई जा रही है, और इनका जो रवैया है वो इनकी सोच और फ़िक्र का टेढ़पन है जो इनके लिए मसला बन गया है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो चीज़ें मैं आपके सामने तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो ये कि जब ये लफ़्ज़ आता है मुतशाबिहात का, तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ तफ़सीरों के अंदर या तराजम के अंदर, यानी यहाँ पे मुतशाबिहात का मतलब जो है, वो ये कहा गया है कि वो चीज़ें जो एम्बिग्विटी क्रिएट कर देती हैं। एम्बिग्विटी क्रिएट कर देती हैं, यानी एम्बिग्विटी से क्या मुराद है कि ये कि वो वाज़ेह नहीं है। कुरान मजीद की कुछ आयतें वाज़ेह हैं और तर्जुमे में नीचे कर देते हैं, कुछ गैर वाज़ेह हैं। यानी ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी अपनी तफसीरी रिवायत के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। यानी ये कि कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं और कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। अगर वाज़ेह नहीं हैं, तो फिर बताना चाहिए कि कौन-सी आयत जो है वो वाज़ेह नहीं है। तफ़सीर पूरी की पूरी लिख डालते हैं, शुरू से आखिर तक आप पढ़ जाइए, जिनका ये नुक्ता नज़र है। कहीं कोई एक मकाम भी कुरान मजीद के अंदर नहीं आता जिसमें वो ये बताएँ कि ये आयत वाज़ेह नहीं है। तो अपनी हर जगह जो है ना बात बयान करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हर चीज़ जो है ना हमने उसकी तफ़सीर करनी है। तो तफ़सीर करनी है, ठीक है, आप तफ़सीर करें, लेकिन कम से कम इस जगह को दुरुस्त कर जाएँ कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो गैर वाज़ेह हैं। गैर वाज़ेह मतलब ये है कि अल्फ़ाज़ जो हैं, अल्फ़ाज़ में बयान हो रहे हैं, और बयान अल्फ़ाज़ वही इस्तेमाल हो रहे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है तो उनको भी हम समझते हैं। असल चीज़ जो हमारी आँखों से ओझल है वो मुशाहिदे में नहीं है, वो मिस्दाक नहीं है। वो चीज़ वाज़ेह कर देनी चाहिए कि मुतशाबिह का क्या मतलब है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो गैर वाज़ेह हैं। एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट पैदा हो जाता है, यानी क्रिएट हो जाता है, और दूसरा तावील के माने में हो जाता है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो ये कहते हैं कि इसका माना अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है। भाई, यहाँ तो वो बात ही नहीं हो रही कि इसका माना अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है। यहाँ मिस्दाक की बात हो रही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि एक होता है लफ्ज़, एक होता है उसका माना, जिसको हम डिस्क्राइब करना कहते हैं, एक होता है मिस्दाक। ये 3 पहलू हैं। यहाँ मुतशाबे और तावील के बारे में जो चीज़ कन्फ्यूजन का बायस बन गई, तावील को उन्होंने माने के बिल्कुल समझ लिया। ये भी दुरुस्त है कि इसका माना एक माना माना भी होता है। यानी जब हम तावील कहते हैं तो इसका कई एक माने हो सकते हैं। एक इसका तावील का माना माना भी होता है, तफसीर भी होता है। तो वो यहाँ पे ये बात नहीं कही जा रही कि इसका माना माना है, तावील का माना
یعنی معنی ہے، یعنی اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہاں پہ وہ چیز بیان نہیں ہو رہی، یہاں مصداق بیان ہو رہا ہے کہ اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر یہ ہم بات مان لیں، جو کہ دوسرا نقطہ نظر ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیروں میں پڑھ کے دیکھ لیں، تعویل کا مطلب معنی کر دیا جاتا ہے اور متشابہات کا مطلب جو ہے وہ غیر واضح کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو ہم مان لیں تو جو سورہ کے آغاز میں بات کہی گئی تھی وہ پرابلم بن جاتی ہے، وہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق، یعنی قول فیصل کے طور پہ کتاب اتاری ہے۔ اس کے بعد کہا وہ انزل الفرقان، یہ میں نے کرائٹیرین اتارا ہے۔ قرآن کی حیثیت پہ انگلی اٹھ جاتی ہے اگر ہم یہ نقطہ نظر مان لیں کہ کچھ آیتیں جو ہے نا وہ غیر واضح ہیں اور ان کی تعویل کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہم اس کو معنی کر لیں کہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ الفاظ جن کے معنی نہیں ہوتے وہ تو پھر زبان کے اندر ہی موجود نہیں ہونے چاہیے، پھر ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہمیں جنت کا معنی کا نہیں پتا تو جنت کا لفظ کیوں رکھا گیا؟ یعنی یہ زبان کے اندر بھی نہیں آنا چاہیے، یہ تو بے ہنگم سے لفظ ہیں، یعنی جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو ہم ان کو پھر بولے کیوں؟ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ وہ لفظوں کو بھی جانتے ہیں، لفظوں کے معنوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن ان کے مصداق کو نہیں جانتے۔ مصداق کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، یہ چیز واضح رہنی چاہیے، یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں، وہ کہ ہم ابھی یہ پوری آیا مکمل نہیں کر سکے، اس کو ہم اگلی سیشن میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔